چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی اس کو. کیا کیسے آگ لگی؟ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں. آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے. اور تم آقا کے نام پر جلوس نکال رہے, تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی. یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے. ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کو, انہیں کون لڑ لے رہے آپ؟ ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. لوگ قبیلوں میں لڑتے تھے, آقا نے کہا تم بھائی ہو, دو بھائی لڑیں گے. کیوں لڑیں گے؟ نہیں تو بہت بچوں کو لے کے اینٹ رہا کیا لڑ رہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے اور لڑ رہے. کبھی تو خیال رکھو, اتنی تو حیا رکھو. دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے, پتھر مار رہے گھروں پر. کیا کر رہے تم؟ بعض لوگ منہ میں پاکٹ ہے, منہ میں ڈال رہے. کیا ہے, انہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. سگریٹ پھونک رہے, یا رسول اللہ. تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولو گے؟ پاکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ بے شرمو, تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے؟ اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن؟ جو ہم کو حشر کے ان کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے. نوجوانوں, تم کیا گڑے میں گر رہے ہو؟ برباد ہو جاؤ گے تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو. تم کو فخر نہیں ہے تم مسلمان ہو؟ تم کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی؟ کیا کر رہے تم لوگ؟ کیوں کر رہے تم یہ؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو؟ بولو. کیا تم لیبیا میں جو بربادی ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم کو دکھ نہیں رہا اطراف میں تمہارے کیا ہو رہا ہے؟ مگر نہیں, حیدرآباد میں تمہاری طاقت سیاسی جماعت ہے, تمہاری دعاؤں سے تو ہم جو چاہے کر لیں گے. نہیں نوجوانوں, بدلو اپنے آپ کو. اگر تم نہیں بدلے تو یاد رکھو تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو, تم غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو. ارے کم سے کم جلوس میں تو ڈی جے نہیں, بلکہ میں تو تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا, کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے. چاہے مسلمانوں کا ہو, ہندو کا ہو, کسی کا بھی ہو, کیوں ڈی جے ہونا چاہیے؟ ریلیجیس پروسیشن میں ڈی جے کا کیا کام؟ اگر کسی کو ڈی جے ہونا تو جا کے ان کلبوں میں بیٹھو جہاں پر فحشہ حرکتیں ہوتی ہیں, جہاں پر ننگا ناچ ہوتا ہے. مگر کم سے کم میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی, ہمارے آقا رحمت اللہ عالمین کا نام لے کر تو تم مت ناچو. ایسا اچھل رہے, کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم اس طرح اچھل رہے ہو. ارے تم کو اچھلنا اس وقت ہے جب تم کسی ایک ولی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل پر ضرب مارو, اللہ اللہ اللہ. جب تم کو معلوم ہوگا یہ دین کیا ہے. تم صرف فون 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 فون, بس فون کو دیکھنا ہے. فون تمہارا ایک نیا کیا باس ہو چکا ہے, بس فون کو دیکھیں گے. رات میں 2 بجے جا رہے گھر کو, فون کو دیکھیں گے. بیوی بول رہی ہے ارے کبھی میرے کو بھی دیکھ لے. گھر کو آ رہے, اماں بول رہے ہم کو تو دیکھ لے. اماں السلام علیکم. بیوی کا بھی حال ایسا ہے, انہوں ٹی وی میں, شوہر فون میں, بیٹے آئی پیڈ میں ہے, اماں بیٹیاں آئی پیڈ میں ہے. پورا ماحول ماشاءاللہ سبحان اللہ.
कभी तुम वर्जिश करो, खेल कूद करो, चलो, सेहत को बनाओ, ताकतवर बनो अपने आप को, मगर नहीं, खाली फोन मुंह में खोले, वो डाले, सिगरेट पी लिए, मिल रहा ना वहां पे, वहां मिल ले, चल, मोटरसाइकिल एक पहिए पे चला रहे, क्या हुआ बोलो? तुमको मालूम पुले सिरात क्या है? पुले सिरात तलवार की तेज धारी एक ब्रिज की तरह है, ब्रिज भी नहीं है, उसपे से गुजरने का है अंधेरे में। फजर की नमाज कितने लोग बाजमात पढ़ते? हाथ उठाओ। देखो आप, ये हाल है आपका। आपकी सच्चाई को सलाम करता हूं। जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ते, हशर के मैदान में जब पुले सिरात को जाएंगे ना, तुम एक एक कदम रखेंगे तो तुम्हारे कदमों में रोशनी अल्लाह पैदा करेगा। क्यों? तुम बाजमात फजर की नमाज पढ़ते थे, तुम इशा की नमाज अंधेरे में जाकर पढ़ते थे, मगर नहीं। अब किसी से पूछो, अब मिला मियाँ सुबह नहीं उठे, नहीं साहब जरा देर हो गई रात में। अरे एक दिन, 2 दिन, रात भर 2-2 बजे जाग रहे। एक साहब तो तहज्जुद पढ़ के सोया था, मतलब फजर गोल कैसा हो गई? फिर नहीं, तहज्जुद पढ़ के सो गया, फजर को नहीं उठा। अरे दीवाने, फर्ज काम पहले कर। मेरे भाई बुजुर्गों, गुफ्तगू तल्ख हो गई, मगर मैं आपको बताने का मकसद ये था कि दिल में एक तकलीफ थी। अगर आइंदा साल, मुझे नहीं मालूम कि मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि डीजे तो नाकाबिल कबूल है, डीजे तो नाकाबिल कबूल है। क्या क्या कर रहे आप लोग? आप दूसरे मुसलमान बिरादरी के खिलाफ नारे लगा रहे, वो भी देखा मैं। बेशर्मो, क्या कर रहे हो तुम? इत्तेहाद की मिसाल तो पैदा करो। असबियत के मजारे क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आपको? अब क्या लोग आके तुमको मारकर मुत्तहिद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नहीं मालूम आइंदा साल मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ये डीजे क्यों होना चाहिए? किसी भी मजहबी त्योहार में डीजे की क्या जरूरत? हुकूमत को एक फैसला लेना चाहिए, डीजे बंद कर दो आप, बिल्कुल डीजे बंद कर देना चाहिए, कोई डीजे नहीं चाहिए। क्यों कर रहे भाई? समझो पैसे का है तो गरीबों को दो, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, पैसे जमा करके शादी कराओ, पढ़ाओ बच्चों को। तुमको मालूम असदुद्दीन ओवैसी से लोग नफरत क्यों करते? कई वजह है। एक वजह यह है कि जानते हैं कि इसके बाप सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे पढ़ाया था। ये जानते हैं कि इसको अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई, इसलिए मुझसे जलते हैं। तुम पढ़ो, काबिल बनो, ताकतवर बनो, कुछ तो हिम्मत करो। तुम नहीं देख रहे कितनी दुश्मनी है? मेरे अजीज दोस्तों,